رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. دو مسئلے اس وقت اہم ہیں اور دونوں واجب البیان ہے، ان کا بیان کرنا ضروری ہے. ایک تو اللہ کے فضل، احسان اور مہربانی سے تفسیری ایام کی رات ہے اور کل چونکہ 15 شعبان ہے اور ہماری تفسیری اعلان کے مطابق ترجمہ از نصف شعبان می شود اے دوستا، کہ یہ ترجمہ اور تفسیر شعبان کی 15 تاریخ سے شروع ہوتا ہے اور ذوق او ہرگز نیا بد بلبلان در بوستا. کل 8 بجے آغاز ہوگا اور 9 بجے یا جس فقیر آ کے بیٹھے گا اور 11 تک پورا بیان، تفسیر کی فضیلت، تفسیر کی اہمیت، تفسیر کے غرض و غایہ، تفسیر کے مقامات، درجات، قرآن کے ترجمے اور تفسیر کی طرف مسلم امہ کی ضرورت اور حاجت، گزشتہ ادوار میں تفسیری ادوار کی ضرورت اور استحسان، وقت حاضر میں اس کی روشنی کی طرف حاجت اور اشد ضرورت، ہماری تفسیر اور ترجمے کے آداب، شرائط، قیود یہاں رہنے سہنے والوں کے لیے اور جو حضرات شہر سے آتے ہیں شرکت کر کے واپس ہوتے ہیں ان کے لیے اس قسم کی تمام تفصیلات انشاءاللہ تعالی بشرط الحیات والتوفیق الرفیق صبح 9 بجے سے لے کے 11 تک اس عاجز کے بیان میں ہوں گے. اور عرصہ 25 سال سے الحمدللہ جس سال سے دور حدیث کا آغاز ہوا ہے اس سال سے تفسیر کا بھی آغاز ہے. قرآن اور سنت ایک ساتھ شروع ہوئے. دور حدیث میں بھی سینکڑوں باصلاحیت اور باذوق طلباء شریک ہوتے ہیں، لیکن تفسیر کا گن گرج پوری دنیا میں ہے. تفسیر قرآن کی تشریح کا نام ہے. قرآن کا کوئی بدل نہیں ہے اور قرآن کا کوئی قائم مقام اور جانشین نہیں ہے. اس لیے بے عینی ہی قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز میں بھی اور ویسے بھی. اور قرآن کے لیے اللہ نے اعلان کیا کہ میں نے نازل کیا ہے اور میں حفاظت بھی کروں گا. تو جو علم والا، جو زمانے کے لوگ قرآن کے ہو گئے، اللہ نے ان کی بھی حفاظت فرمائی اور ان کے بھی حوالہ اور نام لیے بغیر بات آگے بڑھتی نہیں، نہ بات مستند بنتی ہے. الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں مرد اور زن، علماء اور عوام شریک ہوتے ہیں اور دوسرے سلسلے جو نیٹ وغیرہ کے ہیں ان میں بھی پوری دنیا سنتی ہے. اور ان کا پتہ جب حج اور عمرے پر ہم جاتے ہیں
20 25 30 ملکوں سے لوگ آتے ہیں اور ہم نے ترجمہ پڑھایا آپ سے، نیٹ کے ذریعے ہم نے آپ سے تفسیر پڑھی، ایک عجیب سماع ہوتا ہے۔ یہ خالص قرآن شریف کا معجزہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا، لا تحرک به لسانک لتعجل بہ، آپ زبان کو حرکت بھی نہ دے جلدی کرنے میں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمہ ہے آپ کے سینے میں بٹھانا اور آپ کو سمجھانا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہمارا فرشتہ پڑھتا ہو آپ متوجہ رہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ذمے ہیں سارے جہان کو پہنچانا۔ اس عاجز اور فقیر کے نزدیک تو یہ جتنے لاسل کی ذرائع ہے جو آنن فانن میں ایک بات کائنات کے چپے چپے کو پہنچاتی ہے، یہ بھی پیغمبر محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے طور پر ایجاد ہوئے ہیں، کیونکہ آپ اخیر زمانے میں تشریف لائے اور اخیر زمانے میں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، تمام مخفیات اللہ نے ظاہر فرمائے، دور کی آواز قریب کرنا، دور و دراز سے سننا دیکھنا، اور پتہ نہیں کتنی سائنسی ایجادات ہے جہان میں، یہ سب کے سب خود نام ہے اسلام کے، اور ان پر شعور کے ساتھ غور کرنے کے بعد اسلام کی عظمت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اور قرآن کی آفاقیت سمجھ میں آتی ہے کہ جس اسلام کے لیے ایسا زمانہ مسخر ہو، جس نبی کی تعلیمات کے لیے اس قدر ایجادات ہو، جس قرآن اور اس کے پیغام کے دوسروں تک پہنچانے کے لیے اتنی سہولتیں ہو، وہاں کسی اور نئے نبی کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ نئے نبی تو نوح علیہ السلام کے بعد آیا تھا، 1365 سال عمر تھی، سوائے اس کے کہ وہ پیغمبر تھے اور ان نے یہ تقریر کی جو قرآن میں ہے، اور کوئی چیز دنیا کو معلوم نہیں۔ آپ کے فوراً بعد ہود علیہ السلام ہے، ان کے بعد صالح علیہ السلام ہے، پھر جرجیس ہے، دانیال ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام ہے، اسماعیل ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، ان کی اولاد کے 70,000 انبیاء یوسف اور یونس علیہ السلام ہے، حضرت داؤد ہے، حضرت سلیمان ہے، حضرت ایوب ہے، زکریا اور یحییٰ، عیسیٰ ابن مریم ہے، لیکن ان کا پتہ صرف قرآن سے چلتا ہے، خود ان کے ہاں کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن آپ اپنے پیغمبر کی جامعیت دیکھے، ہاتھ کیسے دھوئے جائے، پوری سنت حدیث مسئلہ، روانہ کیسے ہوں گے، دائیں پاؤں آگے کریں، جوتا کیسے پہنیں گے، پہلے دائیں میں ڈالیں، اتاریں گے کیسے، پہلے بائیں سے اتاریں، اور بخاری نے باقاعدہ لباس میں باب قائم کیا ہے اس پر۔ آپ ذرا غور کریں اور عقل انسانیت سے کام لے کہ یہ کتنی باتیں ہیں اور کتنی محفوظ ہو گئی ہے، اس وقت سے لے کے آج تک رائی کے دانے کے برابر فرق نہیں، مکمل اسلام پوری تابانیت کے ساتھ جن اور انس کے سامنے موجود ہے۔ اور پھر یہ کہ محللات کیا ہے، کون کون سی چیزیں حلال ہے، کون کون سی چیزیں حرام ہے، مکروہ ہے، مستحب ہے، مستحب و سنت میں کیا فرق ہے، فرض اور واجب میں تفصیلات، ایک ایک مسئلے پر 3,000 4,000 کتابیں لکھی گئی، ایک ایک مسئلے پر۔ پوری امت اپنے نبی کی تعلیمات پر مر مٹی، پوری فدا و فنا ہو چکی۔ یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ ہی قیامت تک رسول مرسل ہے اور نبی مکرم ہے اور خاتم الرسول والنبیین ہے اور سید الاولیاء والمتقین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھے،
اور وہ یہ کہ آج کی جو رات ہے جس کو لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں، مشہور ہے کہ اس رات میں سال بھر کے آجال لکھے جاتے اور ارزاق لکھے جاتے اور آنے والوں کے اور جانے والوں کے اور تکلیفوں کے اور راحتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس میں طرفین کے علماء ہیں، کچھ علماء ایسے ہیں جو اس کو بالکل دروغ قرار دیتے کہ یہ جھوٹی روایت ہے، کہ کوئی حقیقت نہیں، اور ان کے متبعین میں سے بعض لوگ ہیں جو لوگوں کو اس رات کی عبادت سے منع کرتے یا اس دن کے روزے سے منع کرتے ہیں۔ درست بات یہ ہے کہ یہ رات ثابت ہے، اور اس کے ثبوت کی 3 دلیلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ 1400 سال سے اسلام اور اسلامی کتابوں کے اندر اس کا ذکر خیر ملتا ہے۔ فقہائے کرام نے لیلۃ النصف من شعبان ہدایہ کے اندر موجود ہے، متبرک راتوں میں سے اس کو گنا ہے۔ کس چیز کا تبرک ہے بس؟ اور لوگ ہڑبونگ مچاتے اور مسجدوں میں نعرے لگاتے اور جشن کرتے اور قبرستانوں کی صفائی ہو رہی ہے، بدعتی اور دوسرے عناصر انہیں دیکھ کر کے بعد بزرگوں نے شاید اس خیال سے کہ کئی بدعت سے جان چھوٹے، لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص چھرا غلط استعمال کر لے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سے پھل بھی نہ کاٹا جائے، گوشت بھی نہ کاٹا جائے اور چھرے کو گھر سے مارکیٹ سے باہر نکالا جائے۔ یہ کوئی طریقہ ہے کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کے بڑے علماء میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین، آیت من آیات اللہ، انہوں نے شرح ترمذی کے اندر لکھا ہے کہ اس رات کی فضیلت میں احادیث آئی ہے، روایات ہے، وَلَهَا فَضْلٌ کبیر، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زید الکوثری رحمت اللہ علیہ، جو حضرت شاہ صاحب کے پائے کے بزرگ عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنے مقالات میں 2 مقالے رکھے ہیں، فضیلت لیلۃ النصف من شعبان، اور بڑے بڑے اکابر محدثین کی عبارتیں نقل کی اور فرمایا کہ اس میں 8 حدیثیں ہیں، 5 واقعی کمزور ہے لیکن 3 حدیثیں بالکل صحیح ہیں، جن سے رات کی فضیلت اور دن کے روزے کا استحباب معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ بعض روایات میں ہے کہ ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت نوافل کے برابر ہے، تو مسئلے سیکھو، 100 رکعت تم کب پڑھو گے؟ 2 دن اور بھی آ جاؤ تب بھی نہیں پڑھو گے۔ اور کہتے ہیں کہ علم کا ایک باب، جیسے تفسیر کا ایک باب، فضائل کا ایک باب، اس کی اہمیت کا ایک باب، اس کی فضیلت کا ایک باب، اس رات کے ثبوت کا ایک باب، اس رات کے آداب و احترام اور اس میں اعتدال اور میانہ روی کا ایک باب اگر سمجھ لیا جائے تو 1000 رکعت نوافل کا ثواب ملتا ہے۔ یا اللہ! تو میں نے بھی اس خیال سے کہ آج کی نشست میں اسی سے متعلق مسائل بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے بھائیوں کو اور ان کے توسط سے ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو اور بھاوجوں کو بھی گھروں میں علم کی روشنی نصیب ہو جائے اور وہ بھی 100 رکعت نوافل اور 1000 رکعت نوافل کا ثواب حاصل کر لیں۔ یہ اللہ کے احسانات کے قبیل میں سے ہیں۔ جس طرح آدمی کتنی محنت کرتا ہے اور کتنی مشقت کرتا ہے اور وہ اول سے لے کے اخیر تک قرآن شریف پڑھتا ہے، ایک قرآن پڑھ لیا، بہت بڑا کام ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ لیکن حدیث میں ہے کہ سورہ اخلاص ثلث قرآن ہے، 1/3 ہے، تو علماء کہتے ہیں اگر یہ 3 دفعہ پڑھ لیا جائے تو بھی ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ 1 لاکھ 1.25 لاکھ سے تو کم خرچہ نہیں ہوتا عمرہ کرنے کا، اور حج کا تو سرکاری اعلان 3.5 لاکھ کا ہوا ہے۔ 1 لاکھ اور 3.5 لاکھ ہم فقیر و عاجزوں کے لیے مہیا کرنا کوئی آسان کام ہے؟
لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جب آدمی عمرہ کرتا ہے کتنے جلوے پاتا ہے. عمرے اور حج کی فضیلت کے بیان سے زبان عاجز ہے، انسانی تگدو میں نہیں کہ وہاں کے احوال. بلکہ میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ اگر کسی کو اتنا تھوڑی دیر نصیب ہوتی ہے کہ کعبہ شریف کے ایک دروازے سے اس کو داخل ہو رہا اور دوسرے گیٹ سے نکلنے کا وقت مل رہا ہے تو بھی انکار نہ کرے. مغفرت کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ تھوڑی دیر بھی کافی ہے. اس پر بھی فخر و شکر کرے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ آئندہ یہ بھی نصیب نہ ہو جائے. جیسے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے دن اور اوقات حرمین میں بڑھنے لگے، 10 دن کے لیے گئے تو 12 دن ہو گئے، یہ 15 دن چاہتا تو 17 دن لگ گئے. قبولیت کی علامت. اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید مہمان بنایا ہے. مہمان سے جب میزبان خوش ہوتا ہے اس کو روکتا ہے، کہتے ہیں مت جائیے، رہیے ذرا. اور جب مہمان بدتمیزی کرے تو ڈانگ لے کے اس کو نکل جاؤ، آئندہ ادھر کا رخ کیا تو اچھا نہیں ہو. بس تو ایسے لعنتی فرقے ہیں، ایسے گندے لوگ ہیں جو وہاں قدم رکھنے کے قابل نہیں. نہ ان کی امام کعبہ کے پیچھے نماز ہوتی ہے، نہ امام مدینے کے، پھر بھی جو ہے نا ٹھیکیدار دین کے بنے ہوئے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. یعنی اوقات وہاں بڑھ جانا خوشبختی. کم سے کم کے لیے بھی کہا کہ انکار مت کرو، اور وقت بڑھ جانے پر مستقل انعام ذکر کیا، شکرانے بتائے کہ مبارک ہو، آپ تو 10 دن کے لیے آئے، 11 دن ہو گئے. آپ 11 دن کے لیے آئے تھے، 12-13 دن ہو گئے. لیکن بہرحال اب سارا جہان ایک جیسے نہیں ہے. بہت سارے لوگ تڑپتے ہیں، اسی ارمان میں رہتے ہیں، یا رب کرے وہ دن کے مدینہ کو جائے ہم، خاکی دری رسول کا سرما لگائے ہم. اوہ اجازت ہو تو آ کر میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اسی ارمان میں و طلب میں رہتے ہیں، لیکن اسباب مہیا نہیں ہوتے اور وہاں جانا بظاہر مشکل لگتا ہے. تو حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، من صلی الفجر بجماعت، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ثم جلس وذکر اللہ، پھر بیٹھا رہا اور ذکر کرتا رہا. واضح رہے کہ فجر کے بعد جو درس قرآن ہوتا ہے یا مسائل کا بیان ہوتا ہے یا کہیں کہیں حدیث کا درس ہوتا ہے، یہ انفرادی ذکر سے بوجوہ افضل ہے، زیادہ اونچے درجے کا ہے. حتی اذا طلعت الشمس، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا، قام، اٹھا، فصلی رکعتین، 2 رکعت پڑھی، اشراق کی 2 رکعت پڑھی. فلہو کا حج و عمرہ، اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا. اب یہ خیال آتا تھا کہ حج اور عمرے کا ثواب 3.5 لاکھ حج کے ہو گئے، 1.5 لاکھ عمرے کے، 4-5 لاکھ ہو گئے 2 رکعت سے. تو نبی رحمت والے نے کہا تامتن تامتن تام، پورا پورا پورا. آپ کو کیا تعجب ہے، آپ دے رہے ہیں کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ، کوئی شک نہیں ہے کہ اس میخانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے، اور اس دین کا کمزور سے کمزور مسلمان بھی اللہ کے ہاں ایک نہ ایک دن انشاءاللہ سرخرو ہوگا اور بڑی عزت اور اکرام کا انعام پائے گا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ لیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات، اس کے فضائل ثابت ہے. لوگ انفرادی عبادت کر سکتے، بعض جگہ نفلوں کی جماعت ہوتی ہے، خلاف شرع ہے. بعض جگہ صلاۃ التسبیح با جماعت پڑھتے، حرام ناجائز. نفل کی جماعت حرام ہے.
فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ ایک آدمی پڑھ رہا تھا اور ایک ساتھ کھڑا تھا تو خیر ہے، لیکن دو اور آ گئے تو سلام پھیر دے اور توڑ دے نماز. اور فرمایا کہ اس لیے کہ 3 آدمیوں کی تو پوری جماعت ہوتی ہے، اور یہ باقاعدہ اشتہارات نکالتے ہیں، اخبارات میں اعلانات کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لب پر دعا کوئی نہیں، کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ بدعات سے اور فسق و فجور سے اور خاص کر عبادت کے رنگ میں محفوظ فرمائیں. یہ جو پٹاخے پھوٹتے ہیں اور ان راتوں کے اندر قسم قسم کی یہ آتش بازی ہوتی ہے، شاید آپ نے اس پر غور نہیں کیا ہے، یہ ہندوؤں کا رسم ہے. اور ہندوؤں کا رسم کیوں ہے اس کو سن لو، صرف ہنسنے سے کچھ نہیں ہوگا. دیر تک آپ ہنس لے تو ایک پائی بھی آپ کو نہیں ملے گی، سنجیدگی سے سن لے تو نسل آباد رہے گی. چونکہ اسلام میں یہ ہے کہ متبرک راتوں کے اندر سکون ہو، آرام و راحت ہو. بخاری شریف میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور مسجد نبوی آ رہے تھے کچھ ضروری مسئلہ بیان کرنے کے لیے. آپ نے راستے میں دیکھا کہ 2 مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تو میں کر رہے تھے اور غصے ہو رہے تھے. آپ بہت غمگین ہو کر کے آئے، ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کہ مجھ سے وعدہ ہوا تھا کہ لیلۃ القدر کی متعین گھڑی کہ وہ 21ویں ہے یا 23ویں، 25 ہے یا 27 یا 29، ایک ہی رات متعین کر کے دوں گا. لیکن میں نے دیکھا کہ 2 آدمی راستے میں زور زور سے چلا کے ایک دوسرے پر گرم ہو رہے تھے. حق تعالیٰ نے مجھے کہا کہ اب ضرورت نہیں ہے اس امت کو دینے کی، ان کے ہاں تو ایسی بے اعتدالی. دونوں صحابہ تھے، مسلمان تھے، بے قصور تھا، ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہماری اس غلطی سے اتنی بڑی پکڑ ہوگی. اور یہ چونکہ مسلمانوں نے اس رات کو بڑی محبوبیت سے، بڑے سکون سے منانے کی کوشش کی. آگے دلیل سن لو. دوسری دلیل یہ کہ ہماری فقہ میں ہے کہ متبرک راتیں مسجد میں منانا مکروہ ہے، اجتماع کرنا مسجدوں میں کراہت سے خالی نہیں ہے. نور الازا فقہ کی پہلی کتاب ہے، اس کی عبارت سن لو. وَيُكْرَهُ احیاء اللیالی المتبرکہ واجتماعها فی المساجد. متبرک راتوں کے لیے اکٹھے ہونا اور ساری رات مسجدوں میں جاگنا یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس میں بھی ہڑبونگ پیدا ہوتی ہے، اس میں بھی بدنظمی ہوتی ہے. وہاں ایک لیٹا ہوا ہے، ادھر ایک پڑا ہوا ہے. چونکہ مسلمانوں کے ہاں متبرک راتوں کے اندر بڑا سکون، بڑی راحت اور بڑا وقار کے ساتھ راتیں منائی جاتی تھی. اس واسطے ہندوؤں نے پٹاخے پھوٹنا اور شرشریاں چھوڑنا اور آگ برسانا شروع کیا تاکہ ان کی راتوں کی فضیلتیں ختم ہو جائیں. ملک آزاد ہو گیا لیکن نظریہ آزاد نہیں ہوا. جتھے دکھو تھی اوتھے انکل ہوتی، جہاں تھے وہی چلتا ہے. ہمارے مسلمان بھائی غلطی سے کر رہے ہیں، نہ وہ ہندو ہیں، وہ ہندوؤں پہ لعنت بیچتے ہیں، لیکن انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے. حدیث شریف میں لوگ زبردست سونے کے اور یاقوت و مرجان کے کان ہیں، معدنیات کے خزانے ہیں، کاش کہ ان کو دین سمجھا دیا جائے. اس لیے فرمایا کہ ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت نوافل کے برابر ہے، اور علم کا ایک باب پڑھنا 1000 رکعت نوافل سے افضل ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی گھروں میں اتنا ماحول مہیا نہیں ہے، تو گھر تو آپ کا ہے، گھر میں تو آپ اور آپ کے بال بچے رہتے ہیں. اپنے گھر میں جیسے آپ نے ٹی وی کی جگہ بنائی ہے، اس طرح آپ نماز کی جگہ بنا لیں اور وہاں گھر کی بیویاں نماز پڑھے، چھوٹے بچے قرآن شریف وہیں پڑھے. اس کا یہ فائدہ ہے کہ پیشاب کرنے والے بچے وہاں نہیں پہنچیں گے تو تختہ پوش رکھ لے،
پرانے زمانے میں چبوترا بنتا تھا جس کو صوفہ کہتے ہیں، پیغمبر کی مسجد کے ساتھ بھی ایک اونچی جگہ بنی تھی، اس کو صوفہ، جس کو اردو کے اندر چبوترا کہتے ہیں اور پشتو میں دن گاچا کہتے ہیں، تاکہ گھر کی مرغیاں وہاں جا کے بیٹ نہ کرے، چھوٹے بچے رینگتے وہاں جا کے پیشاب نہ کرے، تو گھر کے اندر عبادت کی جگہ تو ہونا چاہیے۔ قرآن کریم سورۃ یونس میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ اپنے گھروں کے اندر نماز کی جگہ بنا لو۔ علماء دین کہتے ہیں کہ فرعون ان کو باہر مسجد نہیں بننے دیتا اور نہ مسجد میں نماز پڑھنے دیتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں کو ایسا بنا لو جس میں عبادت کرنا آسان ہو، گھر میں وضو خانہ، تاکہ روزانہ آپ بیسن پہ کھڑے رہیں گے اور یوں کرتے رہیں گے ہاتھ، یہ پرایا گھر ہے، یہ 2-3 دن کے لیے گھر، اس کے تو آپ ہزاروں روپے کرایہ دے رہے ہیں، اس کے تو آپ کروڑوں روپے خرچ کر کے مالک بنے، تو اپنے آزاد اور ملکیت کے گھر میں بھی آپ غلام رہ رہے ہیں۔ مسئلہ ہے نا، 100 رکعت نوافل آسان کہا، 100 رکعت نوافل کمائے گی، اس کو مسئلہ کہتے ہیں۔ آپ خود بنا رہے ہیں، اللہ توفیق دے، اپنے گھر اللہ سب کو نصیب کرے۔ دائیں طرف باورچی خانہ، دائیں طرف میوان خانہ، یہ بائیں طرف بیت الخلاء، طہارت خانے۔ ہم مسلمان اصحاب الیمین ہمارا نام ہے، دائیں ہاتھ سے کام کرنا، دائیں ہاتھ سے کتاب پکڑنا، دائیں ہاتھ سے روٹی کھانا، دائیں ہاتھ سے پانی پینا، بائیں ہاتھ تو مجبوراً ملانا پڑے گا جب برتن بھاری ہو، یا ایک ہاتھ سے کام نہیں بنتا ہو۔ یہ نہیں کہ غیر مسلم کی طرح دائیں اور بائیں برابر ہے، اس کا ادھر سے بھی کھا سکتے ہو ادھر سے بھی کھا سکتا ہے، دو سیری لٹک رہا، دو سیری نہیں۔ قیامت کے دن بھی آپ کو اس احترام میں دائیں ہاتھ سے نام اعمال ملے گا۔ اصحاب الیمین وما، کیا کہنا ہے دائیں ہاتھ والوں کا، فی صدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ۔ کیا فضیلت ہے، انعامات کی بارش ہے ان لوگوں پر۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا، وہ بائیں ہاتھ والے، قرآن بائیں ہاتھ میں لیے ہوا ہے، روٹی دائیں سے بھی کھا رہا ہے، بائیں سے بھی منہ میں ڈال رہا ہے۔ وہ تو مسئلے کب سیکھے گا؟ جوان ہو گیا، شادی ہو گئی، بچے نکل آئے، اور اس کو ابھی تک مسئلوں کی پرواہ نہیں۔ بھائی یہ بائیں ہاتھ حدیث شریف میں یہ نجاسات کے لیے، غلاظات صاف کرنے کے لیے، جوتا اٹھانے کے لیے، جو کام دائیں ہاتھ سے ضروری نہیں ہے وہ بائیں سے کرے۔ لا الہ ہے، مسئلے بیان ہو رہے ہیں بھائی، 100 رکعت کے نوافل بیٹھے بیٹھے، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ کوئی گپ شپ والی باتیں ہیں؟ پیغمبر کی خدمت میں آپ نے خواب دیکھا کہ مجھے جبریل نے مسواک دی اور میرے پاس 2 بھائی بیٹھے، ایک بڑا ایک چھوٹا، تو جبریل نے خواب میں کہا کبر الکبر، بڑے کا خیال رکھے۔ دیکھے ذرا دوسری طرف دیکھ لو، آپ تشریف فرماتے اور آپ نے پانی پیا اور پانی بچ گیا اور آپ کا بچا ہوا تو آب حیات ہے، کائنات کا بہترین پانی۔ دائیں طرف ایک اعرابی کہیں سے آیا ہوا تھا، دور دراز سے، جنگلوں سے، پہاڑوں سے آ کے بیٹھا ہوا، اور بائیں طرف ابوبکر صدیق۔ یا خدایا، پیغمبر حیران رہ گئے۔ آپ نے اس اعرابی کو مسئلہ سمجھایا کہ میرے بچے ہوئے پانی کا حق تجھے ہے کیونکہ آپ دائیں طرف ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اپنے ابوبکر صدیق کو دوں۔ وہ اعرابی کتنا علم سے بھرا ہوا تھا، اس نے بخاری میں ہے لا اسرن احدا علی نفسی، حضرت جو خزانے آپ کے مجھے مل رہے ہیں میں اوروں کو دینے پر کیسے رضامند ہو جاؤں؟ حضرت اللہ مجھے دے رہا ہے، فَتَلَّهُ فِيهِ، دے تو ہی لے۔ آپ نے لحاظ مسئلے کا پورا فرمایا۔
مسئلہ، ورنہ آپ کہہ سکتے تھے کہ جی حضرت ابوبکر ایمان میں ان سے بہت بڑا ہے، سب سے پہلے مسلمان ہوئے، ان جیسے کروڑوں تک نہیں. آپ نے کہا نہیں، یہ دائیں کا حق ہے اور دائیں طرف آپ ہے، لہذا آپ لے لیں. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. آپ اتنا لحاظ فرماتے تھے. اوہو، آپ کی خدمت میں خوبصورت قسم کی عبائے آئی، بڑی قمیصیں یا جبے، اور جتنے لوگ تھے سب کو آپ نے ایک ایک تقسیم کیا. حضرت مخرمہ رضی اللہ عنہ ایک بزرگ صحابی ہے، ذرا سخت خو تھا، شدید مشہور تھے. بیٹے کو کہا جلدی کرو مجھے پہنچاؤ، حضرت کے ہاں لمبی لمبی قمیصیں اور عبائے تقسیم ہو رہی ہے، مجھے بھی مل جائے. بیٹا لے آئے وہاں. جب وہاں آئے تو بیٹے کو کہا ادعوہ لی، آواز دے دو. بیٹے نے کہا نبی کو؟ کہا بلاؤ. انہ کریم رؤوف الرحیم، وہ بڑے مہربان ہیں. بیٹا پریشان. قرآن میں حکم ہے کہ لوگ باہر صبر کریں اور حضرت کو نہ بلائے، یہ مسئلہ ہے. اپنے استاذ کو، شیخ کو، والدین کو جہاں تک ہو سکے بس آرام کرنا ہے، ٹھیک ہے. ایسی کوئی کوشش کرے کہ انہیں آرام زیادہ پہنچے. اللہ کے نبی کی بارگاہ اللہ بزرگ برتر نے سورہ حجرات میں خود بیان فرمائی. کہ وہ لوگ جو آپ کو باہر سے پکارتے ہیں ان کی عقل کم ہے. باہر سے پکارنے والے، فرمایا عقل کم ہے. تو جو پاکستان سے پکار رہے ان کا ایمان ہے؟ قبروں کو دور دراز سے نعرے لگاتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے اور باپ کا جھگڑا اندر سنا. باپ کہہ رہے بلاؤ، بیٹا کہتا ہے کہ حکم ہے کہ نبی کو نہیں بلایا جا سکتا. بخاری شریف میں ہے کہ بیٹا کہتا ہے عظم علیہ، بہت تکلیف پہنچی. والد صاحب کیس کہنے سے کہ بولا بہت تکلیف پہنچی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے ایک خوبصورت عبا لپیٹ کے، اور آتے ہی مخرمہ کو کہا حاضی خبات لک، یہ آپ کے لیے پہلے سے رکھ چکا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. جہاں تک ہو سکتا ہو مسلمانوں کا لحاظ اور مسلمانوں کے ساتھ بہترین سلوک. ایک بزرگ صحابی کچھ تعاون تقسیم کر رہا تھا. فقراء مساکینوں کو، مالداروں کو اللہ توفیق دے، کبھی روڈ پر، کبھی مسجدوں کے آس پاس، کبھی دینی اداروں میں پونجیاں، خزانے تقسیم کرو، اس سے کام بنے گا. بینک بیلنس بنانا اور اژدہا بننا، ان میں کیا فرق ہے؟ ایک اژدہا کے نیچے بھی 64-60 بڑے بڑے یاقوت ہوتے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ کوئی اس کو بیچ کے بھینس خریدے گا کیا؟ ایسے خوش ہوتا ہے. پیسے خرچ کرو تو ایمان بنے گا. اور قرآن شریف میں سورۃ حدید میں عجیب بات ہے، اللہ نے 4 طرح اپیل کی. پہلے تو کہا انفقوا مما رزقناکم، وہ خرچ کرو، ہم نے دیا ہے، ہمارے کہنے سے دین پر خرچ کرو. پھر فرمایا وجعلکم مستخلفین فی، تم کو چند دن کے لیے دیا گیا ہے، ہمیشہ کے مالک تھوڑا ہی ہو. تم ہمیشہ رہو گے نہیں تو مالک کیا رہو گے. پھر فرمایا چلو تمہارا صحیح، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قرض دے دو، اللہ تعالیٰ کو بہترین بدلہ دے گا. 3 ہو گئے. نہیں سمجھے اب بھی، عقل نہیں آئی. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، مر جاؤ گے سارا رہ جائے گا، خالی ہاتھ جاؤ گے. وہاں تپیڑے پڑیں گے چوکیدار صاحب، بینک بیلنس والے، اتنے پلاٹ اور دولت والے، کیا خرچ کر چکے تھے دین پر؟ جواب ہوگا نہیں تو کس کے پٹائی لگتی رہے گی. صحیح حدیث میں ہے روزانہ 2 فرشتے
صبح سویرے اترتے ہیں، ایک آواز لگاتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، یا اللہ صحیح طرح خرچ کرنے والوں کو صحیح جگہ، جہاں سے توحید و سنت کے چشمے جاری ہوتے ہیں، جہاں غریب مسکین کی حاجت پوری ہو جائے، یا اللہ ان کو اور دے۔ خلف مانا اور، بدل، جانشین، نائب۔ تو دوسرا فرشتہ نعرہ لگا اللہم آتی ممسکا تلفا، ممسک کے معنی ہے جس کے پاس ہے اور نہیں دیتا، یا اللہ اس کا مال و دولت غرق کر دے، اس کو تباہ کر دے۔ یہ نعرے روزانہ فجر کے وقت لگ چکے ہوتے ہیں، اس لیے مالداروں پر ہمیشہ آفات آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، ایسے ایسے مصائب میں پھنستے ہیں کہ صورت نکلنے کی بنتی نہیں، کیونکہ ان کے ذمہ جتنا خرچ کرنا ہے، اگر یہ خرچ کر لے تو یہ آدھا پاکستان جو بچا ہے، منوڑے سے لے کے ترہم تک کوئی مسکین غریب نہیں رہے گا۔ ان اژدہاؤں کے سینے کے نیچے اتنا ہیرے اور جواہر جمع ہے، لیکن یہ ان کے خالص چوکیدار ہیں، پالنہار ہے خالص۔ ان میں یہ ہمت کہاں ہے کہ یہ بلاؤں کو ٹال دیں، اپنی آخرت بنانے کے لیے خوب خرچ کر لیں۔ تو ایک صحابی نے اندھیرے میں کہ بھئی کسی کو پتہ نہ چلے، پیسے بانٹنا شروع کیا، درہم دینار، اس کو 2، اس کو 4، سب لوگ لے رہے تھے، ان کا بیٹا بھی گھس گیا لائن میں، اس نے بھی لے لی، گھر چلا گیا۔ جب گھر پہنچ گیا اس کے والد نے کہا تو کہاں آیا تھا؟ کہ میں بھی لڑکوں میں تھا۔ نہیں آپ کو تو میں نے نہیں دیا، کہا میں نے تو وہاں لائن میں لیا ہے۔ دونوں جھگڑا کرتے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں آئے، آپ نے دونوں کی باتیں سنی اور وہ بچے کی چالاکی بھی سنی اور ہنس پڑے، اور باپ کو کہا آپ کی نیت تو اللہ کی رضا تھی، وہ ہو گئی، اور بیٹے کو کہا جو تو لے چکا ہے سو لے چکا ہے، ٹھیک ہے۔ نفلی خیرات حسنات کبھی کبھی اپنوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، اللہ کہ زکوٰۃ ہو تو بے شک اس کو اصل مستحق تک پہنچانا بھی فرض ہے۔ مسئلہ نفلی اور غیر نفلی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضرت کا کرم دے کے، احسان دے کے، مہربانی دے کے۔ جبریل نے وعدہ کیا تھا آؤں گا، مقررہ وقت گزر گیا، جبریل نہیں آئے، صحاح میں ہے۔ حضرت بہت متحیر ہوئے کہ اللہ فرشتوں کی باتوں میں تو کوئی غلط بیانی ہوتی نہیں ہے، آپ باہر آئے تو جبریل کھڑے ہیں۔ آپ نے پوچھا اندر کیوں نہیں آئے؟ فرمایا آپ کے گھر میں کتا ہے۔ کہا میرے گھر میں؟ کہاں؟ اور جس گھر میں کتے ہوتے ہیں وہاں ہم نہیں جا سکتے۔ کتا یا جاندار کی تصویر یا ایک جنوبی کو نہانے کا وقت ملا ہے اور اس نے ابھی تک غسل نہیں کیا ہے، مسئلے ہیں، مسئلے سنو، 100 رکعت جمع کرتے رہو۔ آپ گھر تشریف لائے اور بیویوں سے پوچھا کہ جبریل باہر کھڑے ہیں، اندر نہیں آ رہا ہے، اور کہتے ہیں اندر کوئی کتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ غیب دان، وہ عالم الغیب، شرم کرو۔ بی بی نے کہا کہ ہاں حسن، حضرت حسن چھوٹا سا بچہ، وفات رسول کے وقت 8 سال کا ہے اور حسین 7 سال کا۔ کہا حسن کے پاس ایک پلہ تھا خوبصورت سا، گود میں دبا کے چارپائی کے نیچے بٹھایا ہے۔ آپ نے کہا کون سی چارپائی کا؟ یہ چارپائی۔ آپ نے اس کو باہر نکالا لکڑی سے اور پھر بیویوں سے کہا یہاں پانی ڈالو کہ اس کے بال بھی نہ رہے، کیونکہ کتے کے بال بھی کہیں پڑے ہو تو وہاں اللہ کی رحمتوں کے فرشتے نہیں آتے۔ کتے کی روح قبض کرنے والے عذاب والے تو آئیں گے، یہ عذاب یافتہ ہو گیا۔ لیکن آپ نے حسن کو نہیں کہا کہ یہاں نہ آئے، بیڑ نواسا ہے۔ آپ نے کہا ابنی ہاذ، یہ تو میرے بیٹے کی طرح ہے۔ بچوں کی اصلاح کی جاتی ہے، صفائی ستھرائی بڑوں کا فریضہ ہے، تعلیم دینا۔ حضرت حسن نے ایک دفعہ کھجور اٹھائی منہ میں ڈالی، آپ نے کہا اوہ اوہ، تھوکو تھوکو، واپس پھینکو منہ سے۔ آسان تکون من الصدقہ، کہیں یہ زکوٰۃ کی کھجور میں سے نہ ہو، اور ہم سادات کے لیے زکوٰۃ لینا حرام نہ جائے۔ اسی پر ائمہ اربعہ ہے، اسی پر حنفیہ کا فتویٰ ہے، اسی پر مسلک دیوبند کا عمل ہے۔ الحمدللہ
کہ 15ویں صدی میں بھی سادات کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، نہ سید کو دے سکتا ہے، نہ غیر سید کو دے سکتا ہے۔ مسئلہ مسائل صحیح مسلم میں اور جامع ترمذی میں ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور وہ یہ عزم کر کے سوئے کہ میں فجر بھی جماعت سے پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ اس کی پوری رات عبادت میں لکھ دے گا اور یہ پوری رات اس کے غفلت میں شمار نہیں ہوگی۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مسجدوں میں جمع ہونا، ہڑبونگ مچانا، بہت ساری بدعت و خرافات کرنا اور بے ادبی اور ادب کا خیال نہ کرنا، اس سے بہتر ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لی، جب تک جاگ رہے ہیں نوافل پڑھو، اور جب سونے لگے تو چند رکعت بنیت قیام اللیل یا تہجد کے پڑھ کے اس کے بعد وتر پڑھ لو۔ وتر رات کی آخری نماز ہے، وتروں کے بعد نفل پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں، قضا، تلاوت، دعا، ذکر سب ہوں گے، اور اس کے بعد دعا مانگ کے اور یہ ارادہ کر لے کہ اللہ میں فجر با جماعت پڑھوں گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح جو امام مسلم اور امام ترمذی نے روایت کی ہے، اس کے مطابق ساری رات عبادت میں گزری، ساری رات کی غفلت سے اللہ نے بچا لیا۔ عشاء کی نماز با جماعت اور فجر کی نماز با جماعت اس قدر اہم ترین مسئلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پوری امت کو بہت اجر اور ثواب اور نبی کا اتباع اور سنت اپنانا اور بدعات سے بچنا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نستغفرک ونسألک السلام والعافیہ۔ اللہم حلل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واسمع دعواتنا واشفع مرضانا انک سمیع الدعاء۔ اللہ ہماری عمروں میں برکت فرما، اللہ ہماری بیماریاں دور دفع فرما، اللہ ہماری اولاد شاگرد متبعین نیک صالح بنا، اللہ ہماری نسل و نسب میں قیامت تک خیر الرجال اور صالحین پیدا فرما، اللہ ہماری زندگی پر نیکی، سنت، توحید اور خیر کا غلبہ فرما، شرک، بدعت اور دیگر گمراہیوں سے امت مسلمہ کو نجات نصیب فرما۔ اللہ آج کی مبارک رات کو آداب و احترام سے گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں کو خدا توفیق دے اور کل روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر اور شکرانے نصیب فرمائے، اور جو کسی وجہ سے یا نظام سے، ضرورتوں سے، مشاغل سے نہ رکھ سکے، اللہ تعالیٰ بن رکھے ان کو اجر و ثواب کی پونجیاں عطا فرمائے۔ ہمارا جو تفسیری نشست کل سے شروع ہو رہا ہے، اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہمیں اپنا منشا اور مراد بیان کرنے کی توفیق دے، اپنے رسول اور نبی کی لائی ہوئی شریعت اور اسلام کے مطابق قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دیوبند اور بزرگان ہند اور 1400 سالہ علماء، اولیاء، صلحاء اور مشائخ اعظام نے جو قرآن اور سنت اور فقہ کی خدمت کی، ان کے اس زبردست ترجمانی اور رہبری کی روشنی میں اللہ ہمیں بھی وافر پونجیاں نصیب فرمائے۔ درس تفسیر میں شرکت کرنے والے اور اس نشست میں تشریف لانے والے اور تمام امور خیر میں شرکت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خزائن رحمت سے مالا مال فرمائے۔ جہاں بیماران ہے رب العزت صحت شفا دے، جہاں بے اولاد ہے اللہ نے ایک صالح اولاد عطا فرمائے، جنہوں نے اب تک حج اور عمرہ نہیں کیا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جو کر چکے ہیں اللہ انہیں صحیح اعمال کی توفیق دے، قبولیت سے مالا مال فرمائے، اور ہم عاجز اور مسکینوں کو بار بار
اپنا کعبہ اور اپنے نبی کا دربار دکھانے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علماء و صلحاء کی عمروں میں برکتیں دے، ان کا فیض عام فرمائے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کل عالم کے مسلمانوں کی عزت رفتہ اور عظمت رفتہ پھر سے قائم فرمائے۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ عز شانہ عظم برہانہ تمام مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، مشکلات حل فرمائے، پریشانیاں دور دفع فرمائے۔ پورے ملک کا نظام اللہ تعالیٰ درست فرمائے، اداروں میں جو تصادم ہے اللہ انہیں ایک فرمائے، سیاسی زعماء میں جو تقابل ہے اللہ تعالیٰ انہیں ملک اور دین کی وحدت کے لیے اتفاق نصیب فرمائے۔ ملک کی جو کمزوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نیک اور صالح حکمرانوں کی مدد فرمائے اور نیک اور صالح حکمرانوں کو اسلامی نظام نصیب فرمائے نافذ کرنا، اور پاکستان کی عزت اور ہمدردی، خوگری اور ہم نوائی کی دولت سے اللہ تعالیٰ انہیں مالا مال فرمائے، اور جو دین کے یا ملک کے یا توحید کے یا سنت کے یا حق کے اور اہل حق کے مخالف ہے اللہ انہیں دوست اور موافق بنائے، جو دشمن ہے اللہ انہیں دوست بنائے، جو دور ہے اللہ انہیں قریب لے آئے، اور جو کسی بھی الجھن اور پریشانی میں ہے اللہ ان کی مدد فرمائے اور دستگیری فرمائے۔ جتنے احسانات، نعمتیں، شکرانے، دین و دنیا کی مراد فلاح اور نجات انبیاء و مرسلین نے، اولیاء و متقین نے، سب کے اسعد السادات اور سب کے سپہ سالار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرما۔ جتنی بلیات سے، آفات سے، اسقام سے اور پریشانیوں سے اور صدموں سے اور دونوں جہانوں کی تباہیوں سے انبیاء و مرسلین نے، اولیاء و متقین نے پناہ مانگی ہے، خاص کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اللہ ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، اللہ ہمارے شہر کی تباہی سے محفوظ فرما، اس میں مستقل امن، قرار، سکون پیدا فرما، پورے ملک میں، پورے جہان اسلام میں اللہ قرار، امن، سکون پیدا فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وہاں کی موحد خادم حکومت کو مغاربہ و زنادقہ کے نظر بد سے بچا، اور القدس کو آزاد فرما، چیچنیا، بوسنیا، الجزائر، کوسو، موریتانیہ، انڈونیشیا، عراق، افغانستان، کشمیر میں اسلامی راج قائم دائم فرما، پاکستان کے چپے چپے اور ذرے ذرے ایک ایک باسی کی حفاظت فرما، اللہ انجام بالخیر فرما۔ دنیا چند روزہ ہے، عارضی ہے، اصل تو آخرت ہے، خدایا بوقت سفر ان الدنیا ہمارے دل پر بھی اور زبان پر بھی شہادت کا کلمہ ہو، اور اللہ تیری وحدانیت کے ترانے بلند ہو۔ خدایا قبر ہماری انقریب جانے والے ہیں، وہی نندے کا سبا دے دا ملک دا زرغن شاہ دے، خدایا اسے بھی جنت کا باغ بنا۔ منکر نکیر کے سوال کے جواب میں ثابت قدمی، سرخروئی عطا فرما، جیسے کہ احادیث میں ہے کہ مومن کی قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے مرحومین کی قبروں کو بھی جنت کے باغ بنا، ہماری اولاد، شاگرد، مطیعین، منقادین، شاکرین، دین کے تعاون و خرچ کرنے والے مخلصین، سب کو یہ سعادت اور یہ عروج و عزت نصیب فرما۔ اللہ قیامت کا دن بہت مشکل ہے، بہت روسیائی کا ہے، ہماری مشکل آسان فرما، ہمیں وہاں سرخروئی نصیب فرما، اور بہت آسانی سے فخر المرسلین، تاج الانبیاء والمتقین اور خیر دونوں جہان کے سپہ سالار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آپ کا لواء الحمد کا جھنڈا اور اس کے نیچے رہنا سہنا نصیب فرما، اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے جنت الفردوس جانا اور حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ جمیع انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین اور جتنے بھی ابرار اور اخیار ہیں، گزرے ہیں یا آنے والے، ان سب کے ساتھ خاص کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه